بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن پر ہماری جان قربان۔ بیان سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کا، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اعلی کلمت اللہ کی جد و جہد میں گزرا۔ موضوع سیرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو پہنچانا بیان کرنے والے کی سرگرمیوں کا مرکز۔ خطاب ان نوجوانوں سے جو امت کا مستقبل اور اس کی امید ہیں۔ سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی دعوت، ان کی جد و جہد، ان کا پیغام، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ آج دنیا کا نقشہ وہ نہیں ہے جو 1940 میں اس وقت تھا جب سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اس پیغام کی طرف بلایا تھا۔ ان کی پکار بلند ہوئی، ان کی صدائے بازگشت دنیا کے ہر حصے میں سنی گئی۔ اب ہر طرف سے احیاء اسلام کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ بنیاد پرستوں کے خوف نے مغرب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لیواؤں سے کیا چاہتے ہیں؟ سماع و بصر کو فخر ہے کہ وہ آپ تک خود سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی اپنی آواز میں پہنچا رہے ہیں۔ آئیے سننے سے پہلے اس ہستی پر درود بھیجیں جو ہماری محسن ہے، جس نے مصائب اور اذیتیں برداشت کیں لیکن اللہ تعالی کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وائس چانسلر صاحب اور صدر انجمن اتحاد طلباء، مجھے آپ کے اس عظیم تعلیمی ادارے میں حاضر ہو کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ اگرچہ میں 28 سال سے لاہور میں رہتا ہوں، مگر آج پہلا ہی اتفاق ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں۔ میرے عزیز عبدالشکور صاحب نے جو کچھ میرے متعلق بیان کیا ہے، میں اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ان عزیزوں کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے اور میری ناجیز خدمات کو اللہ تعالیٰ خود قبول فرمائے، کیونکہ اگر اس کے ہاں مقبول ہو اور دنیا بھر میں نامقبول ہو تو کامیابی ہے، اور دنیا بھر میں مقبول ہو مگر اس کے ہاں نامقبول ہو تو میری ناکامی۔ مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر کچھ عرض کروں۔ اس معاملے میں اگر باضابطہ طریقے سے سسٹمیٹیکلی بات کی جائے تو آدمی کو سب سے پہلے اس سوال سے سابقہ پیش آتا ہے کہ سیرت النبی ہی کا پیغام کیوں اور کسی کا پیغام کیوں نہیں، اور نبی بھی صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا پیغام کیوں اور دوسرے انبیاء کی سیرتوں کا پیغام کیوں نہیں، اور دوسرے پیشوایان دین کا پیغام کیوں نہیں۔ اس لیے میں پہلے اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا تاکہ ذہن پوری طرح سے اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں فی الواقع نبوت کے پیغام اور نبوت کے پیغام میں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیغام کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا،
اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا علم اور خود انسان کی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے؟ خالق ہی اپنے مخلوق کو جان سکتا ہے. مخلوق اگر جانے گا تو خالق کے بتانے سے جانے گا، اور مخلوق کے پاس کوئی ذریعہ یہ جاننے کا نہیں ہے کہ حقیقت کا علم کیا ہے. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے حواس سے چھو، جو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق عالم بالا سے کوئی تعلیم آنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کے اپنے تحقیقات اور آپ کے اپنے مشاہدات اور تجربات کا اسفیئر ہے، اس کا حلقہ ہے، اور وہ آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ اس کے متعلق خود تحقیق کریں. جو معلومات آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا جائے اس معلومات کے مطابق دنیا میں ترقی کرتے جائیں، اور دنیا میں جو کچھ طاقتیں موجود ہیں ان کو استعمال کرتے جائیں. لیکن آخری حقیقتیں جن کو الٹیمیٹ ریئلٹیز کہا جاتا ہے، ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے سوا نہیں. کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کس طرح سے الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہم منطقی طریقے سے استدلال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. سوچ کر غور و فکر کر کے آخری حقیقتوں کے متعلق کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی جن نتائج پر پہنچا ہے ان پر وہ قسم نہیں کھا سکتا کہ یہی حقیقتیں ہیں، بلکہ ان پر وہ خود ایمان بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے الٹیمیٹ ریئلٹیز کو پا لیا ہے. علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے، کیونکہ وہی حقائق کا جاننے والا ہے. اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقتوں کا علم دیتا ہے وہ ذریعہ ہے انبیاء علیہ السلام. تمام انسانوں کے پاس کوئی کتاب چھاپ کر اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں بھیج دی ہے کہ بھئی یہ ہے کائنات کی حقیقت اور یہ ہے تمہاری حقیقت، اور اس کائنات کے اندر تمہیں اس طرح کام کرنا چاہیے اور ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بنیادی علم ہے جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے، جس کی انسان کو ضرورت ہے، جس کے لیے انسان آغاز آخرین سے برابر تلاش و تحقیق کرتا رہا ہے کسی طرح سے یہ علم حاصل ہو. لیکن یہ علم انسان کے پاس براہ راست نہیں آ گیا. یہ علم صرف انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں تک پہنچائیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بہت سے گزرے ہیں. ہمارے اپنے ہاں کی احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، لکل قوم ہاد. لیکن آپ کے پاس ان انبیاء میں سے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کس کی تعلیم محفوظ طریقے سے پہنچی ہے اور کس کی سیرت قابل اعتماد طریقے سے آپ نے پائی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے کسی کی بھی تعلیم اور کسی کی زندگی کے حالات بھی ایسی تفصیل کے ساتھ، ایسے معتبر طریقے سے اور ایسے محفوظ طریقے سے ہم کو نہیں پہنچے کہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ فی الواقع کیا ہدایت لے کر آئے تھے اور ان کی سیرت کیا تھی جس کی ہم پیروی کریں، جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں. اگر ان سارے انبیاء کی سیرت کوئی شخص لکھنا چاہے تو چند صفحات کی سب کی سیرت ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مواد موجود نہیں ہے اس کے متعلق. اور جو مواد موجود ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے بارے میں اس وقت دنیا میں موجود ہو جس کی کوئی سند پیش کی جا سکے کہ ہم کو اس سند سے وہ حالات پہنچے ہیں، وہ تعلیمات پہنچی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی تعلیمات کہا جاتا ہے کہ بائبل میں، لیکن خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے اور خود انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں وہ بائبل جو عبرانی زبان میں تھی اور جو حضرت موسیٰ سے اور حضرت
دوسرے انبیاء سے ان کو پہنچی تھی بنی اسرائیل کو، وہ دنیا سے ناپید ہو چکی تھی۔ بابل والوں نے جب حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا اور ہیکل وہ جو عبادت گاہ تھی وہاں کی اس کو مسمار کر دیا، تو کوئی چیز اس میں سے باقی نہ رہی جو کتابیں پیش کی تھیں۔ 300-400 برس کے بعد پھر علماء بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کر کے اس کے تاریخ کے درمیان بعض وہ چیزیں جو وحی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کے انبیاء کو ملی تھی وہ اس کے اندر درج کر دی، لیکن وہ عبرانی زبان کی تورات اور کتب صادقین وہ بھی دنیا سے ناپید، صرف اس کے یونانی ترجمے دنیا کو پہنچے ہیں جن سے اور تراجم ہو کر ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ کچھ نہیں معلوم کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کتابوں کو مرتب کیا، کچھ نہیں معلوم کہ کس زمانے میں مرتب کیا، کچھ نہیں معلوم کہ بعد کی نسلوں تک کس صنعت سے کن واسطوں سے یہ چیز پہنچی، یعنی کوئی چیز اوتھینٹک نہیں۔ میں قطن کی اس کے جذبات کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن علمی بات تو علمی بات ہی ہے۔ اسی طرح سے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی زندگی میں جو وحی جو الہام ان کے اوپر ہوا اپنی زندگی میں ایک لفظ اس کا نہیں لکھوایا، اور ان کے پیرووں نے اس کو یاد بھی نہیں کیا۔ ان کے کافی مدت بعد کچھ لوگوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کی بیوگرافیز لکھنی شروع کی۔ وہ سب یونانی بولنے والے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیرووں کی زبان آرامی تھی، آرامائک جس کو کہتے ہیں۔ تو ان یونانی مصنفین نے جو ان کو روایات ملی آرامی زبان میں بولنے والوں کے ذریعے سے، ان روایات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوگرافی میں جمع کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اس بات کی شہادت نہیں پیش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کس ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور اقوال پہنچے، سند کیا ہے، کون سے واسطے جن سے ان کو پہنچے۔ پھر خود یہ نہیں معلوم کہ یہ کتابیں لکھنے والے کون تھے، کس زمانے میں تھے۔ 70 کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سوانح عمریاں لکھی گئیں، جن کے اندر ان کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے کارنامے بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے صرف 4 کو چرچ نے قبول کیا اور باقی سب کو رد کر دیا گیا، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ قبول جو کیا گیا تو کیوں کیا گیا اور رد جو کیا گیا تو کیوں کیا گیا۔ یہ 4 انجیلیں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ لوقا کی انجیل ہے، یہ متی کی ہے، یہ مرقس کی ہے، یہ یوحنا کی ہے، یعنی کوئی حضرت عیسیٰ کی انجیل نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات درج ہیں۔ اب اسی طرح سے دنیا کے جو دوسرے پیشوایان مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ مثلا سب سے زیادہ قدیم زردشت ہے۔ زردشت کی کتاب زند اوستھا دنیا سے ناپید ہے، اصل زبان سے پائی نہیں جاتی۔ اس کی کتاب کے اوپر کا جو ترجمہ فائزل میں تفسیر کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے چند منتشر اجزاء آج دنیا میں موجود ہیں، جن سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ زردشت کی زندگی کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، اس کی تعلیمات کیا تھی، کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوتی، اور پھر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کتاب وجیہ منتشر اجزاء کس ذرائع سے ہمیں پہنچے۔ ایسے ہی معاملہ مثلا مشہور ترین شخصیت دنیا کی بودھ تھی۔ بودھ نے کوئی کتاب دنیا میں نہیں چھوڑی، بلکہ صحیح سے کوئی کتاب پیش ہی نہیں کی۔ اس کے پیرووں نے اس کے مرنے کے 100 سال بعد سے اس کے اقوال اور اس کے حالات کو جمع کرنا شروع کیا، اور صدیوں تک یہ جمع کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، مگر جتنی کتابیں جو اصل کتابیں بودھ مذہب کی مانی جاتی ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی سند اس بات کی درج نہیں ہے کہ کس ذریعے سے ان مرتب کرنے والوں کو بودھ کے حالات پہنچے اور بودھ کے اقوال پہنچے۔ تو اب یہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں ہدایت و رہنمائی کے لیے، اور ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے نبی کی طرف رجوع کریں جس نے کوئی بالکل مستند و قابل اعتماد کتاب چھوڑی ہو، جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہ کی گئی ہو، کسی قسم کی آمیزش نہ کی گئی ہو،
اور جس کے مفصل حالات اور معتبر حالات، قابل اعتماد حالات ہمیں ملے ہوں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ جس چیز کے اوپر ہم خود اعتماد نہ کر سکیں یہ معتبر ذریعے سے ملی، اس سے رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ اس کتاب کو تمام چیزوں کی آمیزش سے پاک رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اس میں شامل نہیں ہے، آپ کے حالات میں سے کوئی حال اس میں شامل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عربوں کی تاریخ درج نہیں ہے، اس کے اندر وہ حالات درج نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا تھا۔ کوئی چیز بھی جس طرح سے کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخیں پوری طرح سے بائبل میں داخل کر دی ہیں، قرآن میں نہیں، کلام الہی بالکل خالص شکل میں اس کے اندر جمع کیا گیا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جو دوسری مذہبی کتابوں سے نہ پائے۔ دوسری عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کو جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونی شروع ہوئی اسی وقت سے آپ نے لکھوانا شروع کر دیا۔ جب وحی آتی تھی آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے تھے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، وہ اس کو لکھتا تھا، پھر آپ کو سناتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ جب آپ اطمینان کر لیتے تھے کہ اس نے صحیح لکھا ہے تب آپ اس کو محفوظ کرتے تھے۔ ہر چیز نازل ہوتی تھی آپ کے اوپر، اس کے بارے میں آپ ہدایت کرتے تھے کہ اس آیت یا ان آیات کو فلاں جگہ فلاں سورے کے اندر رکھیں، یعنی ترتیب بھی آپ برابر دیتے جا رہے تھے۔ پھر نماز کے متعلق یہ ہدایت تھی کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس لیے صحابہ کرام کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ یاد کریں، اس طرح حافظے میں ہی محفوظ ہو رہا تھا۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، اس کی تعلیم حاصل کی تھی، ان میں سے بعض نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا، یعنی ایک تو وہ جگہ وہ لکھا جا رہا تھا جو حضور کے حکم سے کاتبین وہی لکھتے تھے، اور ایک بعض لکھے پڑے صحابہ اپنی جگہ بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ تو حافظہ اور کتابت دونوں ذریعوں سے قرآن مجید کو اول روز سے محفوظ کرنا شروع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جس طرح سے قرآن مکمل ہوا اسی طرح سے وہ مکمل لکھ بھی لیا گیا، اسی طرح سے وہ مکمل یاد بھی کر لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کی نقلیں دنیا اسلام میں مستند نقلیں سرکاری طور پر دنیا اسلام کے مراکز میں بھیجی گئی، اس وقت کے نسخوں میں سے 2 آج تک بھی موجود ہیں جن کے متعلق یہ اطمینان ہے کہ یہ حضرت عثمان کے لکھوائے ہیں۔ ایک تاشقند میں موجود ہے اور ایک استنبول میں موجود ہے۔ اس وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک جتنے قرآن کے نسخے ہیں، ایک عجیب واقعہ ہے کہ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ اس غرض کے لیے قائم کیا گیا کہ قرآن کے متعلق تحقیقات کرے۔ اس نے تمام دنیا اسلام کے مختلف حصوں سے مختلف زمانوں کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے قلمی نسخے 42,000 کی تعداد میں جمع کیے۔ 50 سال تک ان پر تحقیقاتی کام کیا گیا، اور آخر میں جو رپورٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ ان نسخوں میں اگرچہ یہ پہلی صدی سے لے کر اس زمانے تک کے ہیں، ان نسخوں میں کہیں کوئی تغیر نہیں پایا گیا، سب یکساں ہیں، سوائے سے کہیں کوئی کتابت کی غلطی کسی نسخے میں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی آلٹریشن ہو، کسی قسم کا تغیر رد و بدل ہو، یہ نہیں پایا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ کسی جنگ عظیم میں جب جرمنی پر جب بمباری کی گئی تو وہ انسٹیٹیوٹ برباد ہو گیا، لیکن اس کی جو رپورٹ تھی جس میں اس نے اپنے نتائج تحقیق بیان کیے تھے وہ ناپید نہیں ہوئے دنیا میں۔ یعنی یہ بات اب مسلم ہے، صرف مسلمانوں کے پاس بلکہ تمام کفار بھی اس کو مانتے ہیں کہ قرآن جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ویسا ہی انہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ آج میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہدایت نبی کے ذریعے سے جو بھیجا گیا تھا وہ صرف قرآن کی شکل میں موجود ہے، باقی دوسری کسی زبان میں وہ اصل اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت محسوس نہیں۔ اب دوسری چیز کو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ابتدائی اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ساعت تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا
آپ کے حالات زندگی دیکھے، آپ کے اقوال سنے، آپ کی تقریریں سنی، آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے سنا اور کسی چیز سے منع کرتے سنا، ان میں سے ایک عظیم تعداد میں جو بعض محققین کے نزدیک 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، اتنے آدمیوں نے بعد کی نسلوں تک منتقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام لکھوا کر بھی بھجوائے تھے بعض مقامات پر، اور بعد کے لوگوں کو وہ ملے۔ حضور کی زندگی میں کم از کم 6 آدمی ایسے تھے جنہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے اقوال نوٹ کر لیے تھے اور آپ کو سنا دیے تھے، وہی بعد کے لوگوں کو ملے۔ حضور کی وفات کے بعد کم از کم 50 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے اقوال اور افعال اور حالات جمع کیے اور وہ بھی لوگوں کو ملے۔ یہ چشم دید لوگوں اور ایسے لوگوں کے جن کے کانوں نے آپ کی باتیں سنی، ان لوگوں نے مرتب کیے تھے جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ پھر جن لوگوں نے زبانی منتقل کیا بعد کی نسلوں تک اس علم کو، ان کی تعداد ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ بعض محققین کے نزدیک 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ حجۃ الوداع، اس میں 1,24,000 آدمی شامل ہیں۔ اتنے آدمیوں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا، آپ کا ایک ایک فعل جو آپ نے حج میں کیا اس کو دیکھا، آپ کی تقریریں سنی جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی۔ اب یہ ساری چیزیں ان صحابہ نے بعد کے لوگوں تک پہنچائی اور بعد کے لوگوں نے اور آگے تک کے لوگوں تک پہنچائی۔ جس طریقے سے یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں، اس میں بنیادی اصول یہ اختیار کیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا یا ایسا فرمایا، اس کو پہلے یہ بتانا پڑتا تھا کہ میں نے یہ بات کس سے سنی ہے اور جس نے مجھ سے کہی ہے اس نے کس سے سنی تھی، اور اس طرح سے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کڑیاں دیکھی جاتی تھی کہ یہ ملتے ہیں نہیں۔ اگر کڑیاں نہیں ملتی تو روایت قابل اعتبار نہیں، اگر کڑیاں متصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں تب وہ روایت قابل لحاظ۔ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کے حالات اس طرح سے مرتب ہوئے، کوئی مثال آپ کو اور ملتی ہے کہ جس میں اس زمانے کے پچھلی صدی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے متعلق ہی آپ دیکھ لیجیے، اگر اس معیار پر جاتے جائے تو کسی کے صحیح حالات ہم تک نہیں پہنچے۔ یہ تفصیل کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام واسطے بیان کرتا ہے نہیں وہ۔ پھر جب اگر تمام واسطے وہ بیان کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ جن لوگوں سے وہ روایت کر رہا ہے ان لوگوں کے حالات کیا تھے، ان کے حالات زندگی پر کتابیں لکھ دی گئی، ان کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا کہ کون قابل اعتبار تھے اور کون قابل اعتبار نہ تھے، کس کا کیریکٹر کیا تھا، کس کا حافظہ کیسا تھا، کون کس شخص سے ملا تھا جس کی طرف سے وہ روایت کر رہا ہے اور کون نہ ملا تھا اور اس روایت اس سے کر رہا ہے۔ اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر یہ ساری معلومات جمع کر دی گئی کہ آج بھی ہم ایک ایک حدیث کے متعلق یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد رائے سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد رائے سے۔ ساتھ آئی ہے، منقطع سند کے ساتھ آئی۔ اتنے معتبر طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہنچے ہیں، اور پھر حالات کس طرح پہنچے ہیں، آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات بھی، نبوت کے بعد کے حالات بھی، یہ بھی کہ آپ تجارت کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے، یہ بھی کہ آپ اپنے گھر میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، یہ بھی کہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آپ کو کیا برتاؤ کیا سلوک تھا، یہ بھی کہ اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ کو کیا سلوک تھا، یہ بھی کہ آپ نے لوگوں کو کس اخلاق کی تعلیم دی، کس چیز سے روکا، کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منع کیا اور کسی چیز کو ہوتے دیکھا اور منع نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہے کہ لڑائیوں میں آپ جو تشریف دے گئے ہیں ہر لڑائی کا حال پوری تفصیل کے ساتھ معلوم ہے، کئی سندوں سے درج ہے۔ آپ حاکم بھی تھے، آپ کی حکومت کے حالات بھی سارے ملتے ہیں، آپ قاضی بھی تھے، آپ کے فیصلوں کے فیصلے بھی ملتے ہیں، مقدمات کے نظائر ملتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کیا تھا، کیا شہادت کے پیشوں میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا، پروسیجر کیا تھا مقدمے، یہ ساری تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ بازار میں آپ نکلتے تھے، دیکھتے تھے لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں،
اور جن کاموں کو غلط ہوتے دیکھتے تھے منع فرماتے تھے تجارت کا یہ طریقہ غلط ہے، جو کام صحیح ہوتا تھا اس کی توثیق کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ کی تفصیلی ہدایات نہ ملتی۔ ہم بیک وقت ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہدایت کے لیے رجوع کریں، جس کا پیغام ہم تلاش کریں، کیونکہ صرف وہی ایک ہستی ہے جس کی پیش کردہ ہدایت بالکل صحیح اور معتبر ذریعے سے اور بالکل قابل اعتماد ذریعے سے پہنچی۔ قرآن جو آپ نے پیش فرمایا 1400 برس پہلے جو زبان تھی، آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ہے۔ قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، نہ اس کی گرامر بدلی، نہ اس کی ڈکشنری بدلی، نہ اس کی تلفظ بدلا اس کا، نہ اس کے محاورے بدلے، ایک ایک چیز عربی زبان میں بالکل اسی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ 1400 برس تک کسی زبان میں کوئی تغیر واقع نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کا زور ہے کہ اس نے عربی زبان کو اس طرح رکھا ہے کہ آج بھی جو شخص عربی جانتا ہے وہ آسانی سے اسی طرح قرآن کو سمجھ سکتا ہے جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ زندہ زبان ہے اور اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے 1400 برس پہلے۔ اس سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس امر کا پورا اطمینان دلائل کے ساتھ ہو جائے کہ جہاں سے ہم ہدایت لے رہے ہیں وہ قابل اعتماد جگہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا ہدایت ملتی ہے۔ اولین چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم، وطن، رنگ، نسل، زبان کسی چیز سے بحث نہیں کرتے، صرف انسان سے بحث کرتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ اصول ہیں جن کی پیروی کرنا تمہارے لیے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ان اصولوں کو جو بھی مان لے اس کو ایک امت بنا دیتے ہیں، ساری دنیا کے لیے ایک عالمگیر امت۔ کوئی چاہے جاپان کا رہنے والا ہو، کوئی چاہے موروکو کا رہنے والا ہو، کوئی چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، کوئی چاہے کینیڈا کا ہو اور کوئی چاہے جنوبی افریقہ کا ہو، جہاں کا بھی کوئی انسان ہے، جس نسل کا بھی ہے، جو زبان بھی بولتا ہے، جو رنگ بھی اس کی کھال کا ہے، اس کو وہ اگر یہ اصول مان لیتا ہے تو ایک امت ہے۔ اور اس امت میں اس کے وہی حقوق ہیں جو کسی عرب کے ہو سکتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے، کوئی فرق نہیں، کسی لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اہم تعلیم ہے انسانیت کی فلاح کی۔ انسان کو جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ ان امتیازات نے تباہ کیا ہے جو انسان نے انسان کے درمیان قائم کیے۔ کہیں انسان کو نجس قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اچھوت ہے، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں۔ کہیں انسان کو فنا کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا اور ایسی حالت میں پیدا ہوا جبکہ امریکنس کو اس زمین کی ضرورت تھی جس زمین کا وہ پہلے سے رہتا تھا، لہذا اس کو فنا کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ریڈ انڈین ہے۔ کالے آدمیوں کو پکڑ کے لے جاؤ، قریب 10 کروڑ کالے افریقہ سے منتقل کیے گئے ویسٹ انڈیز اور امریکہ وغیرہ، جن میں سے بمشکل 2.5-3 کروڑ زندہ پہنچے، باقی سب راستے میں تباہ ہو گئے۔ اور جس طرح کا غلامی کا سلوک ان کے ساتھ پہلے کیا گیا وہ تو کیا گیا، اب جا کر بھی دیکھ لیجیے کہ ان کے ساتھ کیا امتیاز بڑھتا جاتا ہے اور کیا ان کے حقوق ہیں۔ تو اس طرح سے نوع انسانی کے لیے قوم، وطن، نسل، رنگ، ان چیزوں کے اختلافات بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اسی بنیاد پر ملک چڑھ دوڑا ہے، قوم پر قوم چڑھ دوڑی، اور اسی بنیاد پر نسلیں تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، مٹا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مانتے ہیں کہ رنگ اور نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے ایسی کامیابی کسی کو نہیں۔ میلکم ایکس امریکہ کا نیگرو لیڈر جب وہ حج کے لیے گیا، پہلے وہ شدید نسلی تعصب میں، رنگ کے تعصب میں مبتلا تھا،
لیکن جب وہ حج کے لیے گیا اور اس نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ آ رہے ہیں، اور سب کے سب ایران کے لباس کے اندر آ کر بالکل یکساں، اور ہر ایک کا برتاؤ دوسرے کے ساتھ برابرانہ، تو وہ پکار اٹھا کہ نسل کے مسئلے کا اور رنگ کے مسئلے کا یہ علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ وہ اس کی سوانی بھی موجود ہے، شائع شدہ موجود ہے، اس کے اندر اس کا یہ قول موجود ہے، صاف کہتا ہے کہ یہ ہے اصل علاج جو اسلام نے کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ رنگ کے تعصب میں چلا۔ اب انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیتے ہیں اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیغام کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اور وہ کسی زمانے تک کے لیے بھی محدود نہیں ہے، وہ تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے واسطے ہے۔ اس کے اندر ایسی کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی محدود وقت کے لیے ہو یا کسی محدود علاقے کے لیے ہو یا کسی محدود نسل یا قوم کے لیے ہو۔ پہلی بات جو آپ انسان کو دعوت دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی وحدانیت کو مانو۔ اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دوسری ہستی ساری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار حاکمیت ہو، جو ساورنٹی کا حامل ہو، جس کو حکم دینے کا حق ہو، جس کو منع کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو، جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں جس چیز سے چاہے منع کر دے اور جس چیز کو چاہے اجازت دے۔ اس حیثیت سے مانو، اور اس حیثیت سے مانو کہ ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اس کے ہاتھ میں، جس وقت چاہے وہ ہمیں موت دے سکتا ہے، جس وقت تک چاہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے موت آئے دنیا کی کوئی طاقت بجا لینے والی نہیں ہے، اگر وہ زندگی عطا کرے یا زندگی بچائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ تصور خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بات پیش کی کہ تمہارا کام اللہ کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت کرنا نہیں ہے، کوئی تمہارا مالک اور حاکم ہے ہی نہیں، تم صرف اللہ کے بندے ہو، اسی کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے۔ ساری کائنات جس طرح اس کی اطاعت کر رہی ہے اسی طرح سے تم کو بھی اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہو اور ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں، یا خود اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اور اپنے خود مختار بن کر، تو گویا ہماری زندگی کائنات کی زندگی کے ساتھ پوری طرح سے متصادم ہے، ایک مستقل کانفلکٹ ہے جو ہماری اور ساری کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس تصادم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختم کرو، تمہاری زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کی زندگی کا قانون اور ضابطہ ہے، تمہارا حاکم بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کا حاکم ہے۔ جس طرح سے کوئی بیل کسی بیل کا مالک نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی انسان بھی کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ سارے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کو خدا کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ نبی کی حیثیت سے میرے ذریعے سے بھیجا، میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں، مجھے کوئی حق خود بھی اس کے اندر ترمیم کرنے کا نہیں ہے، میں اتباع کرنے پر مامور ہوں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کرنے پر مامور نہیں ہوں، میں بھی اس کی پابندی کروں گا اور تم بھی اس کی پابندی کرو گے۔ قانون الہی جو کتاب اللہ کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں، اس کی پیروی انسان کو کرنی چاہیے، باقی تمام قوانین کو رد کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کا قاعدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تھے اور ان کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ خدا کے حکم سے آپ فرما رہے ہیں یا خود آپ کی اپنی رائے؟ اگر خدا کے حکم سے آپ فرما رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے، اطاعت کریں، لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ان پر بھی غور فرمائیے، اگر پسند ہو تو قبول فرمائیے۔ یعنی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تربیت دی کہ خدا کی بندگی کرو، خدا کے رسول تک کی بندگی نہ کرو،
یہ دوسری اہم ترین بات ہے جو انسان کو پوری آزادی عطا کر دیتا ہے، انسان کو تمام غلامیوں سے نکال دیتا ہے اور صرف ایک کی بندگی میں داخل کرتا ہے، جس کے فی الواقع ہم بندے پیدا ہوئے ہیں، جس کی بورن سبجیکٹ ہے، پیدائشی ہدایت، جس کی رعیت ہونے سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب دو، تم اس دنیا میں شترے بے مہار نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے پھرو، جس کھیت میں چاہو چرو، اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ تم اپنے ایک ایک فعل، اپنے ایک ایک قول، اپنی پوری زندگی کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہ ہو۔ مرنے کے بعد تم کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی اخلاقی کہ گویا ایک ایک انسان کے ضمیر میں ایک پولیس مین بٹھا دیا تھا کہ جو اس کو خود روکتا ہے برائی کرنے سے۔ باہر کوئی طاقت روکنے والی ہو یا نہ ہو، مگر جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے، وہ کبھی خلوت میں، کبھی اندھیرے میں، کبھی جنگل میں، کبھی کسی سنسان مقام پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں جواب دوں۔ اس سے بڑا انسان کے لیے ریفارم کا، اس کی اصلاح کا، اس کے اخلاق بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ دوسرے جتنے بھی ذرائع سے آپ اخلاق بنانے کی فکر کریں گے، ان میں بڑی سے بڑی چیز اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہتر پالیسی ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پالیسی کے اعتبار سے بے ایمانی کی ضرورت ہو تو کرو، پالیسی کی حیثیت سے آپ ایماندار ہیں، مگر اسلام نے یہ سکھایا کہ نہیں، پالیسی کی حیثیت سے نہیں، ایمانداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ایمانداری کرنا تمہاری عین وجود میں شامل ہے۔ تم اگر ایمانداری کے بجائے بے ایمانی سے کام کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو حیوانات کے مقام پر گرا رہے ہو، بلکہ ان سے بدتر، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کوئی جانور بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن انسان جھوٹ بولے تو ظاہر بات ہے کہ جانور سے بدتر ہوا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم دیا جس سے وہ صحیح راستے پر چلے، اور اخلاق کے لیے ایسی بنیاد دی کہ جو کبھی متزلزل ہونے والی نہیں ہے، جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو، کوئی پولیس موجود ہو، کوئی عدالت موجود ہو پکڑنے والی اور سزا دینے والی، تب آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، ورنہ مجرم ہوں گے آپ۔ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چوری کر ڈالو، قتل کر ڈالو، یہ بات نہیں۔ اسلام نے پختہ اور بنیادی طور پر ایسے اخلاقی اصول دیے جو کسی حالت میں بدلنے والے نہیں۔ اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اخلاق صرف رہبانیت کے گوشوں کے لیے نہیں ہے، صرف خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخلاق دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے ہے۔ تم دنیا میں اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت میں وہ اخلاق برتو جو گوشہ عزلت کے اندر پہلے برتنے کا خیال ظاہر کیا جاتا ہے۔ تجارت میں ایمانداری کرو۔ آپ نے ہدایت دی کہ تمہارے مال میں اگر عیب ہے تو تم بیان کرو خریدنے والے سے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے، اس کو خبردار کر کے بیچو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو اگر خبردار نہ کرو اور بیچ ڈالو اور خدا کے ہاں تم حرام خور نہ قرار دو۔ اسی طرح سے آپ نے مثلا عدالت ہے، جو اخلاق پہلے لوگ رہبانیت کے گوشوں میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدالتوں میں لا کر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قاضی جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ قاضی جنت میں جائے گا، اور جو قاضی بے انصافی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فوج کو، آپ نے پولیس کو، آپ نے معلمین کو، آپ نے شوہر اور بیوی کو، آپ نے باپ اور بیٹوں کو، آپ نے دنیا کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اخلاق کی پابندی سکھائی۔ یعنی جو اخلاق گوشوں کے لیے تھے ان کو آپ عملی زندگی میں لے آئے، اور عملی زندگی میں لا کر اس کو پوری طرح سے آپ نے نافذ کیا۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار تھے اور لوگوں کے مالوں، ان کی جانوں اور ان کے آبروؤں کے محافظ تھے۔
جو لوگ علانیہ بے انصافی کرتے تھے، علانیہ لوگوں کے حقوق مارتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑی تو ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے، لوگوں کے حقوق دلوانے والے تھے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے تھے۔ دنیا ان فوجوں سے واقف ہے جو کسی شہر میں اگر فاتحانہ گھستے تھے تو اس شہر میں قتل عام کرتے تھے، اس شہر کو آگ لگا دیتے تھے، اس شہر کے تمام باشندوں کو جتنا ذلیل و خوار کر سکتے کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج دکھائی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر خدا کے سامنے جھکا جا رہا تھا، اونٹ کے اوپر سوار تھے مگر سر کجاوے سے مل رہا تھا، کوئی فخر و غرور نہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر۔ تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس جاہلیت کی نخوت جو تمہارے اندر تھی آج دور کر دی۔ تم سب انسان ہو اور انسانوں کے درمیان عزت والا صرف وہ ہے جو تقوی کرنے والا ہو۔ جو لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک عذاب میں مبتلا کرتے رہے، طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا، اور جو لوگ کہ 8 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے رہے، جب فاتح ہو کر آپ وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقریب علیکم، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ تو یہ ایسا فاتح دنیا میں کوئی نہیں پایا گیا، ایسے فاتح پائے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو تباہ کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے جو اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل عام کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا، لیکن جب صلاح الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا طریقے سے قتل نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو لڑ کر قتل ہوئے تھے۔ باقی عام آبادی کے قتل عام کا کوئی تصور ہی وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کو خود عیسائی مورخین تسلیم کرتے ہیں اور پھر صلاح الدین کی برتری کو مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برتری کہاں سے آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کون سی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے لے جائے؟ اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی، 800 برس تک حکومت کی، کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا، لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے دریغ ان کو ملک سے تقریباً 30 لاکھ آدمیوں کو ملک سے نکال دیا۔ باقی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور تمام وہاں کی جو مزید کلیسا بنا دیا۔ دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مسلمانوں کے سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی بدولت تھے، اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفوظ اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں، ان کے پاس اور کوئی ہدایت نہیں تھی سوائے اپنے نفس کی ہدایت کے یا ان پادریوں کی ہدایت کے جو اپنے آپ کو مدعی سمجھتے تھے اس بات کا کہ ہم جو کچھ زمین پر باندھتے ہیں وہ خدا آسمان میں باندھتا ہے۔ تو پادریوں کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی وہ کرتے تھے، خدا کی بنائی ہوئی شریعت کی نہیں کرتے تھے۔ اب میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ بیمار ہونے کے باوجود میں نے اپنی طاقت سے بہت زیادہ وقت صرف کر دیا اور اپنی طاقت سے بہت زیادہ محنت کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے عرض کی ہے وہ آپ کے دلوں میں اتار دے اور آپ کو اس بات پر مطمئن کر دے کہ ہمارے لیے اگر ہدایت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی دیوی ان کی لائی ہوئی کتاب اور ان کی سنت میں ہدایت ہے۔ باقی نہ دنیا میں کوئی قدیم شخصیت ایسی ہے، نہ اس زمانے کی شخصیت ایسی ہے، نہ پچھلی صدی کی ایسی ہے، نہ اس صدی کی ایسی ہے جس کے پیچھے ہم چلیں اور جس کی دیوی رہنمائی کو ہم قبول کریں اور جس کی کتاب کو ہم دیے پھریں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ نہایت نادان ہیں، نہایت بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور وہ ہدایت کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیا بھر میں دوسرے لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہدایت الہی تھی اور نہ کوئی کتاب منیر تھی۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Visit taskeer.org